بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 284 آج کا سبق ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اس سورہ مبارکہ کا بھی اختتام ہو رہا ہے۔ سورہ بقرہ تکمیل کی طرف چند آیتیں باقی ہیں، اور ابتدا اس سورہ مبارکہ کی جب ہوئی تھی تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن مجید کے بارے میں کہا تھا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ کی توحید کا تذکرہ گزرا۔ اب قرآن مجید کا یہ اعجاز ہے کہ یہ مختلف چیزوں کو ایسے پیرائے میں بیان کرتا ہے کہ جن کا آپس میں ایک خاص ربط بھی ہوتا ہے، اور پھر اگر ابتدا اور انتہا کو دیکھیں تو وہاں بھی ایک خاص چیز کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اجاگر فرماتے ہیں۔ تو یہاں ابتدا بھی توحید سے فرمائی، اب آخر سورہ کا ہو رہا ہے تو اس کے اوپر بھی وہی چیز جو ہے دوبارہ ارشاد فرمائی اور کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور جو زمین میں۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ، اگر تم چھپاؤ جو تمہارے نفسوں میں ہیں یا تم اس کو ظاہر کرو، يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، اللہ اس پر تمہارا محاسبہ کرے گا۔ پچھلی آیات میں اللہ ذوالجلال والاکرام یہ جو کل ہم نے پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، گواہی کو چھپاؤ نہیں۔ اس کے ساتھ ربط یہ ہے کہ اگر تم گواہی کو یا کسی بھی بات کو اپنے دل میں چھپا کر رکھو یا ظاہر کر دو، اس کو بھی اللہ جانتا ہے۔ اور یہاں پر مفسرین نے یہ بھی ذکر کیا کہ جب سارے کچھ ملکیت اصل اللہ کی ہے، زمین، آسمان اور ان کے متعلقہ جو کچھ ہے، ساری فضائیں اور سارے کواکب اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں، تو اب وہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی ملکیت میں ہے تو اس میں جیسے چاہے تصرف کرے، مالک جیسے چاہے کرے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہوتا، تو وہ اس میں جیسے چاہے تصرف کرنے کا حق رکھتا ہے۔ جب وہ حق رکھتا ہے تو پھر اسی کے اندر تم بھی ہو، اسی زمین آسمان کے اندر تم بھی تو ہو نا، تو اصل تمہاری ملکیت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، اصل مالک تو تمہارا وہ ہے۔ اب وہ مالک اگر ہے تو وہ جس وقت چاہے اور جیسے چاہے تمہارا محاسبہ کر سکتا ہے۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا یہ جو تم سینوں کے اندر باتیں لیے پھرتے ہو یا اپنی زبان سے اس کو ظاہر کر دیتے ہو، اللہ ذوالجلال والاکرام نہ صرف اس کو جانتا ہے بلکہ یحاسبکم بہ اللہ، اللہ اس پر تمہارا محاسبہ کرے گا۔ ایک تو زمین و آسمان اور جو کچھ ہے یہ اللہ کے علم میں ہے، یہ اس کی ملکیت میں ہے، اور اس کا ایک ایک ذرہ اس کے علم کے اندر ہے، اور کوئی بھی چیز کم نہیں ہوتی، زیادہ نہیں ہوتی، مگر اللہ اس کو جانتا ہے۔ لہذا تمہارا وجود سے بھی اللہ واقف ہے، اور اس وجود کے اندر چلنے والی حرکات و سکنات سے بھی اللہ واقف ہے۔ پھر اصل جو معاملہ ہے وہ ہے اس پر محاسبہ، اللہ اس پر محاسبہ کرے گا۔ اب دل کا معاملہ ہم پہلے بات کر رہے ہیں کہ ایمان کے اندر انسان کا قول اور عمل جو ہے وہ آتا ہے، اور بسا اوقات بعض چیزیں انسان کے خالص دل کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ ایک بندہ جو ہے وہ زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ رہا ہے تو ہم تو اس کو مسلمان جانیں گے، لیکن اس کا اندر کیا ہے ہم نہیں جانتے۔ اس کا محاسبہ اللہ کرے گا، اور وہ کیسے کرے گا؟ علم کی بنیاد پر، یہ نہیں ہے کہ ایسے ہی جو ہے وہ کر دے گا، بلکہ اللہ خاص علم کی بنیاد پر ہر بندے کا محاسبہ فرمائے گا۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اب چونکہ مالک وہ ہے جس کو چاہے معاف کر دے، جس کو چاہے پکڑ لے، لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام باوجود اس کے کہ وہ مالک ملک اس کی کلی اقتدار ہے ساری چیزوں کے اوپر، اور وہ مکمل اختیارات کا مالک ہے، لیکن پھر بھی کہیں کسی کے اوپر جبر اور ظلم نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کہتے ہیں میرے بندے میں نے اپنے اوپر بھی ظلم کو حرام کر رکھا ہے اور تمہارے اندر بھی ظلم کو حرام کر دیا۔ اللہ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرے گا۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام پہلے تو یہ بات واضح کروا دی، وہ عقیدہ جو میں کہہ رہا تھا توحید والا،
کہ ملک سارا اللہ کا ہے، یہ ساری کی ساری جو کائنات ہے اس کا اصل مالک کون ہے؟ اللہ۔ یہ اچھی طرح ذہن میں بٹھا لینا چاہیے، میری جان، میرا مال، میری اولاد، میرا متعلقات، یہ سارے کواکب، سیارے، ہوائیں اور بادل، یہ ساری اصل ملکیت اس اللہ کی ہے۔ یہ اچھی طرح یہ عقیدہ انسان کا ہونا چاہیے۔ جب ملک اس کا ہے تو اس میں جیسے چاہے وہ تصرف کرے، لہذا وہ پکڑے نہ چاہے تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا، لیکن اس کا نظام عدل والا ہے، کبھی کسی کے اوپر ظلم نہیں کرے گا۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کو یہ مشکل نہیں پیش آئے گی کہ کسی بندے نے کیا کیا تھا اور اس کا محاسبہ کرتے ہوئے کوئی خطا ہو جائے، یا کسی کو بلا وجہ پکڑ لیا جائے، یا کسی کو جان بوجھ کر ایسے ہی چھوڑ دیا جائے۔ نہیں، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ جو بھی معاملہ کرے گا حق کی بنیاد پر کرے گا، علم کی بنیاد پر کرے گا، حکمت کی بنیاد پر کرے گا، لیکن یہ ساری چیزیں اس کو عدل سے نہیں روکیں گے۔ واللہ علی کل شیء قدیر۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضر ہوئے اور آ کر آپ کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ گئے، اور بعض روایات میں آتا ہے وہ جو ہے وہ گھٹنوں کے بل آ کر آپ کے سامنے بیٹھ گئے۔ قالوا یا رسول اللہ، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کلفنا من الاعمال ما نطیق، ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایسے اعمال کا مکلف بنایا ہے جن کی ہمارے اندر طاقت ہے، ہم کر سکتے ہیں۔ الصلاۃ والصیام والجہاد والصدقہ، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جو صدقہ ہے، جہاد ہے، یہ ہم کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر لازم کیا ہے، ہم یہ کر سکتے ہیں۔ ثم پھر فرمایا وقد انزل علیک ہذہ الآیہ لا نطیقها، اب اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر یہ آیت مبارکہ نازل فرما دی ہے، اس کی تو ہمارے اندر طاقت ہی نہیں ہے۔ اب انسان کے دل کا معاملہ بسا اوقات انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا ہے، کون سا وسوسہ آ گیا، کون سے دل میں خیال آ گیا، کدھر کی باتیں آئیں کدھر چلی گئیں، تو بسا اوقات انسان کا اس کے اوپر کنٹرول نہیں ہوتا۔ تو اب اللہ کہتے ہیں کہ میں جو کچھ تمہارے نفسوں میں اس پر تمہارا محاسبہ کروں گا۔ تو یہ تو ایسا معاملہ ہے کہ بعض چیزیں ہماری استطاعت میں نہیں ہے تو اس کے اوپر ہمارا مواخذہ ہونے والا ہے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتریدون ان تقولوا کما قال اہل الکتابین، کیا تم بھی ویسے ہی کہنے لگے ہو جیسے تم سے پہلے کتابوں والے کہہ چکے ہیں، یعنی یہود و نصارہ جو بات کہہ چکے ہیں، اور وہ کیا کہہ چکے ہیں؟ سمعنا وعصینا، ہم نے اللہ کی بات کو سن لیا لیکن مانتے نہیں ہیں، کیا تم بھی ویسا کہنا چاہتے ہو؟ پھر بل قولوا، پھر آپ نے فرمایا ایسے نہ کہو کہ ہم اس کی طاقت نہیں رکھتے، یہ کہو سمعنا واطعنا، ہم نے اللہ کی بات کو سنا بھی اور اللہ کی اطاعت بھی کی، جو اللہ نے حکم دیا مان لیا سر آنکھوں پر۔ غفرانک ربنا والیک المصیر، اللہ بخشش چاہتے ہیں، اللہ بخشش چاہتے ہیں، لوٹ کر تیرے پاس آنا، کہاں جائیں؟ تو نے جو حکم دیا مان لیا سر آنکھوں پر۔ لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں، اب ہم اگر ہمارے سے کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ تیری بخشش کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، غفرانک، اللہ تیری بخشش مانگتے ہیں، اور ربنا والیک المصیر، اللہ رب ہمارا تو ہے، تیرے پاس لوٹ کر آنا ہے۔ پھر اللہ ذوالجلال والاکرام نے جب یہ اپنی زبان سے صحابہ نے ادا کر دیے یہ الفاظ، پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیات جو کل انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، پھر اللہ تعالیٰ نے وہ اگلی آیات نازل فرما دی۔ وہ فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، انشاءاللہ کل اس پر بات کریں گے۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے بندوں کے اقوال کے اوپر اور بندوں کے دل کے معاملات کے اوپر مواخذہ کرنا ہے۔ اب بعض مفسرین کا یہ خیال ہے کہ یہ جو بعد کی آیتیں ہیں جو کل ہم پڑھیں گے، اس کی وجہ سے یہ پہلی آیت منسوخ ہوگی، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ محاسبہ ہوگا تو وہ صحابہ ڈر گئے، رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوئے اور گزارش کی کہ یہ بہت مشکل کام ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مان لو، اللہ کوئی نہ کوئی آسانی کا معاملہ کر دے گا۔ تو جب بعد میں دوسری آیات آ گئی تو گویا یہ جو اس کے اندر محاسبے والا معاملہ تھا وہ ختم ہو گیا۔ لیکن بعض مفسرین کا یہ خیال ہے کہ نہیں، یہ اپنی جگہ پر باقی ہے اور وہ اپنی جگہ پر۔ اب وہ جو اعمال جو ابھی میں کہہ رہا تھا، دل کے اندر وسوسہ آ گیا، کوئی بات آئی نکل گئی، تو ایسی باتیں جو پہلے ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ اللہ ذوالجلال والاکرام جو ہے وہ فضول لغو قسم کی جو قسمیں ہیں ان کے اوپر مواخذہ نہیں کرتا، وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، لیکن جو دل کے اندر جو ہے یقین کے ساتھ کوئی معاملہ کیا جائے اس کے اوپر مواخذہ ہوگا۔ تو اصل بات بعض مفسرین کے نزدیک یہ ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام دل کے امور پر محاسبہ کرے گا۔ اب اس کی مثال یوں ہے کہ ایک بندے نے چوری کا مثال کے طور پر یقین کر لیا کہ میں نے اب چوری کرنی، یا میں نے جو ہے وہ زنا کرنا ہے، یا کوئی بھی کبیرہ گناہ، اس نے دل کے اندر ارادہ کر لیا، پختہ ارادہ ہے کہ یہ میں نے کر گزرنا ہے،
لیکن اب حالات ایسے بن گئے کہ وہ کر نہیں سکا. اب وہ دل کا معاملہ دل کے اندر ہی ہے، کسی کو معلوم نہیں ہے. اللہ ذوالجلال والاکرام اس کے اوپر مواخذہ فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ اس پر مواخذہ کرے گا کہ اس نے جرم کا پورا یقین کر لیا تھا، اسباب میسر نہیں ہو سکے جس کی وجہ سے رہ گیا ہے، اس کے اوپر محاسبہ ہوگا. لیکن دل میں خیال آیا، گزر گیا. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو کل کی آیات ہیں اس کے اندر یہ بتا دیا ہے کہ اللہ ہمارے سے جو چھوٹی موٹی کوتاہیاں غلطیاں انجانے ہو جاتی ہیں اس کی ہم معافی مانگتے ہیں. اور اللہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر معاملے پر جب بندہ کہتا ہے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، ہماری خطائیں معاف فرما دے، تو اللہ کہتے ہیں معاف فرمائی، کوئی بات نہیں. تو اللہ تعالیٰ مواخذہ کرنے پر قادر ہے. ایک تو وہ مالک الملک ہے، اور دوسرا اس کے پاس اقتدار ایسا ہے کہ جس کے اندر کسی قسم کا کوئی دوسرا شریک نہیں ہے. اور تیسری یہ بات کہ ہمیں اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے اور ایک ایک بات کے اوپر اللہ نے مواخذہ کرنا ہے. لہٰذا زندگی گزاری جائے تو اللہ سے ڈر کر، کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان ایسا عمل کر بیٹھے جس کی وجہ سے اللہ کی پکڑ سخت ہو جائے. اور وہ بسا اوقات انسان کے دل کی وجہ سے ہو جاتا ہے. انسان دوسرے کو پتہ نہیں ہوتا، لوگ اس کو بڑا نیک ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے دل کی کارستانی ایسی نکلتی ہے کہ اللہ کے غضب کا وہ شکار ہو جاتا ہے. لہذا انسان کو مرتے دم تک اپنے آپ کو اللہ کے حضور بہت زیادہ اللہ جل جلالہ سے استغفار کرتے رہنا چاہیے. کہیں پتہ نہیں انسان کس وقت انسان کو دھوکہ دے دے، لیکن اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. اگر بندہ اللہ کے ساتھ مخلص ہو جائے، یہ ہو نہیں سکتا اللہ اس کو معاف نہ کرے. اللہ سے دعا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام حقیقی معنوں میں قرآن مجید کو سمجھنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.